نہ کسی انسان کو زیادہ دی ہے، نہ کسی انسان کو کم دی ہے، بالسویہ بالکل برابر دی ہے۔ یہ اس کے استعمال کی بات ہے کہ وہ اسے کس طرح استعمال کرتا ہے۔ صلاحیتیں سب میں ایک جیسی ہیں، سب کی عقل ایک جیسی ہے، کوئی زیادہ استعمال کرتا ہے، کوئی کم استعمال کرتا ہے۔ وہ لاز جو بیچارے نیوٹن کے ذہن میں نہیں آ سکے تو آج کل SMS بنانے والوں کے ذہن میں آ جاتے ہیں، عقل کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، لہذا اس نے 3 لاز بنائے تھے، یہ بیچارے 6 اور بنا کر اپنی طرف سے ایڈیشن کر دیتے ہیں۔ تو بات عقل کو استعمال کرنے کی تو دیکھ محمد وال محمد کا۔ دوستوں، نوجوانوں، یہ وقت کبھی لوٹ کے نہیں آئے گا۔ کوشش کریں کہ اس نوجوانی کو علم کے ساتھ مقرون قرار دیں، علم کے ساتھ اپڈیٹ کریں۔ العلم یحدث عملہ، حدیث ہے، معصوم فرماتے ہیں علم ہے جو اپنے عمل کو صدا دیتا ہے۔ نہ بغیر عمل کے علم، نہ بغیر علم کے عمل، دونوں لازم و ملزوم ہیں، دونوں وہ پر ہیں کہ جس کے ساتھ انسان پرواز کرتا ہے۔ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، تو خدا کیا جس کے دل میں چاہتا ڈال دیتا نہیں، بلکہ جو خدا سے دعا کرتا ہے، جو خدا سے توفیق طلب کرتا ہے، جو خدا سے مانگتا ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ مجھ سے عطا فرماتا ہے۔ آخری نکتہ عرض کروں اور آپ کی زحمت کو تمام کروں، وہ یہ کہ جو ہم توفیق طلب کرتے ہیں، خدا مجھے توفیق دے کہ میں پڑھ سکوں۔ پچھلے سال پرسنٹیج اچھی نہیں آئی تھی، اس دفعہ عالم پہ گئے اور گھو گڑ گڑا کے دعا کی، مولا عباس بس اس دفعہ جو ہے وہ جیسے ہی اکیڈمک سال شروع ہوتا ہے ایک جوش و ولولہ ہوتا ہے، جناب بہتر طریقے سے پڑھیں گے، اور کتابوں میں جوتے ہوئے ہوتے ہیں اور لگے ہوئے ہوتے ہیں اور کمبائنڈ اسٹڈی، گروپ اسٹڈی ہو رہی ہے، لیکن آہستہ آہستہ جو جذبہ ہے وہ سڑ پڑتا جاتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ آخر اس جذبے کو کیسے باقی رکھا جائے، اس آگ کو، اس حرارت کو جو چھوٹی سی لو کی شکل میں، اس کو کیسے محفوظ بنایا جائے؟ مانگے، توجہ کریں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں عرض کروں، اگر آپ بس میں جا رہے ہیں اور بس میں سے آپ کا وہ 6000 7000 8000 جتنے کے بھی آپ کا موبائل ہے وہ گر جائے، نوٹ بک گر جائے، جرنل گر جائے آپ کا جس میں آپ نے اپنے سارے نوٹس لکھے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے بس روکو؟ تو کیا آپ کنڈکٹر کے پاس ہاتھ جوڑ کے عرض کریں گے جناب کنڈکٹر محترم صاحب، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرا جرنل، یہ میرا موبائل گر گیا ہے، برائے کرم آپ بس کو روک دیں؟ آپ ایسے درخواست کریں گے؟ یا وہیں سے فوراً چلانا شروع کریں گے، بس روکو بس روکو، ہاتھ مارنا شروع کر دیں گے؟ انہیں اپنے پورے وجود سے چاہیں گے بس رکے اور جلدی سے میں جاؤں، اپنا موبائل یا اپنا جرنل یا اپنے نوٹس یا جو بھی آپ کی قیمتی ڈاکیومنٹس سے وہ گر گئے ہیں انہیں اٹھا لیں، اپنے پورے وجود سے چاہیں گے۔ وہاں پہ آپ درخواست نہیں کرتے، کہاں انشاءاللہ اچھا اگلے اسٹاپ پہ اتریں گے تو پھر جا کے اٹھا لیں گے، یا جناب پہلے درخواست کرتے ہیں کہ درخواست نہیں سنی تو پھر کوئی سیکنڈ اسٹیپ میں جا کر کوئی اور عملی اقدام اٹھائیں گے؟ نہیں، بلکہ پورے وجود سے چیختے ہیں، مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں کہ بس روکو، اور آپ چاہتے ہیں کہ بس رک جائے تاکہ آپ اپنی مطلوبہ چیز تک پہنچ جائیں۔ توفیق اور تلقین اسی چیز کا نام ہے۔ مانگیں، تڑپیں، لگن، حوصلہ، امید، آرزو، یہ سب نوجوانوں کے لیے زیبا دیتے ہیں یہ الفاظ۔ وہ جیسے ایک دفعہ میں نے کسی، بلکہ انہی کی شادی کے موقع پر، ان کے نکاح کے موقع پر کہا تھا، دیکھیے شادی نوجوانی میں اچھی لگتی ہے، لیکن اگر 45 سال 50 سال کی عمر میں بیچارہ اپنی بیوی سے آئی لو یو کہے تو یہ بیوی کے ساتھ بھی مذاق ہے، آئی لو یو کے ساتھ بھی مذاق ہے۔ اسی طرح امید، آرزو، لگن، تڑپ، اسپورٹ، ایکسرسائز، یہ تمام چیزیں نوجوانی کے لیے ہیں، نوجوانوں کے لیے۔ یہ اس کو بڑھاپے کے لیے مت رکھ چھوڑیں گے جناب، جب بوڑھے ہو جائیں گے، جب کمانے لگیں گے تو یہ کریں گے وہ کریں گے۔ یہ آپ کے لیے خداوند عالم نے قرار دیے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اسلام کو نکموں اور نکمے اور سست اور کاہل نوجوان نہیں پسند، اسلام چاہتا ہے ایکٹیو نوجوان ہوں۔ لہذا کوشش کریں کہ اپنے اس قیمتی وقت سے استفادہ کریں اور مانگیں، تڑپیں۔ یہ جو اگر ہم اور ہمارے نوجوان کہتے نہیں ہو سکتا، امپاسبل، غیر ممکن ہے، یہ بہت محال ہے، بہت مشکل ہے۔ در حقیقت یہ ہمارا پاکستانی مزاج ہے، اور خصوصاً ہمارا شیعی مزاج بن گیا ہے۔ ہم نے جو ماحول خود کریٹ کیا اپنے ہاتھوں سے، منفی ماحول، کہ نہیں ہو سکتا، بہت مشکل ہے، عمل کی کوئی ضرورت نہیں، عقیدہ دل میں رکھ لو۔ لہذا وہی چیز ہماری عملی زندگی پر حاکم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی کام دیا جاتا ہے ہم
پہلے ہی نفسیاتی طور پر شکست تسلیم کر لیتے ہیں. لیکن اگر کوئی واقعی چاہتا ہے کہ نامعلوم دروں کو کھولے، وہ دریچے جو کسی کے لیے نہیں کھلتے ان کو میں کھولوں، وہ تالے جو کسی سے نہیں کھلتے ان کی چابی میں بناؤں، وہ مقامات جن تک کوئی نہیں پہنچا میں پہنچوں، تو اس کو پھر تڑپ دکھانے کی ضرورت ہے، لگن کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کوشش بھی کرے، دعا بھی کرے. تو کوشش کرنی چاہیے، توفیق خدا سے طلب کرے، خدا ہمیں حقیقی علم عطا کرے، وہ علم کہ جس کے ذریعے سے خدا نور ہمارے دل میں قرار دے اور پھر ہمیں خاص اپنی بارگاہ سے رزق عطا کرے. یہ علم تو ٹھیک ہے آپ کو مل جائے گا، لیکن وہ علم کہ جس سے آخرت وابستہ ہے آپ کی، اس سے محروم رہ جائیں گے آپ. لہذا اس کے لیے دعا کریں، تڑپیں، التجا کریں، توسل کریں، مانگیں، اپنے آپ کو تلقین کریں کہ خدا میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. توفیق اور عمل ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. فزکس سے پڑھیے نا آپ، کہیں نہیں پڑھی ہے، ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. جتنا عمل بڑھے گا اتنی توفیق بڑھے گی، اور جتنی توفیق بڑھے گی اتنا عمل بڑھے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ توفیق کی تو بہت زیادہ دعا کریں اور عمل زیرو، یا عمل بہت زیادہ کریں اور توفیق نہ ہو. نہیں، دونوں ایک ساتھ ہیں. جتنی توفیق طلب کریں گے اتنا عمل آپ کا زیادہ ہوتا جائے گا، اور جتنا عمل زیادہ ہوتا جائے گا اتنی توفیق بڑھتی جائے گی. یہ بات مثلا میں رکھیے کہ جناب توفیق کوئی اور چیز ہے، عمل کوئی اور چیز. ڈائریکٹلی پروپورشنل نہیں ہے، دونوں ایک ساتھ. دونوں جتنی توفیق طلب، جتنے تڑپیں گے، جتنا مانگیں گے، جتنا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اتنے ہی زیادہ آپ پہ عنایت و توجہ، بخش و بذل ہوگا. لیکن اگر عام انسانوں کی طرح، عام لوگوں کی طرح زندگی گزارنی ہے تو پھر نہ میں کچھ کر سکتا ہوں اور نہ ہی محمد زمانہ ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے اندر کی حالت کو تبدیل نہ کریں. خدا نے کہا ایک قوم، انسان نہیں. ان اللہ لا یغیر ما بانسان نہیں کہا، ما بفرد نہیں کہا، ما بانسان نہیں کہا کہ ما بقوم. ایک قوم جب تک اجتماعی طور پر تحریک نہیں چلائے گی اپنے آپ کو بدلنے کی، اپنے اندر کو، تو پھر خدا بھی اس کو اس کے حال میں چھوڑ دے گا اور اس کی کوئی مدد، کوئی ہیلپ نہیں کرے گا. لہذا من حیث القوم یہ ہماری ذمہ داری ہے. خصوصاً وہ بچے کہ جو آج یہ اسکالرشپ لیں گے، ان کی ذمہ داری ہے کہ کچھ لوگوں نے امید اور آرزو کے ساتھ ایک چھوٹا سا ناقابل ہدیہ آپ کو دیا ہے تاکہ آپ ان کے اعلیٰ مدارج پر پہنچیں، ملک و ملت کا نام روشن کریں. جیسا کہ ابھی میر سجاد صاحب پاکستان کے معروضی حالات پر گفتگو کر رہے تو فرما رہے تھے کہ حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں پہلے سے زیادہ علمی تحریک میں قدم رکھنا چاہیے. ہمارے دو امام، یوں تو تمام ائمہ نے ایک علمی یونیورسٹی کے اکیڈمک کی بنیاد رکھی ہے، لیکن دو امام، امام پنجم، امام ششم، امام باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام نے علمی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی ہے اور پوری زندگی علم کی ترویج و اشاعت میں صرف کی، یہاں تک کہ ہمارا مکتب جعفری ہو گیا، مذہب جعفری ہو گیا. لہذا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. دوسری بات جو میر سجاد صاحب نے اپنے مقدمے میں بیان فرمائی کہ قوم کی یتیم بچوں کے لیے، حقیقی یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ مر جائیں. حقیقی یتیم وہ ہے جو تعلیمات اہل بیت علیہ السلام سے دور رہ جائے، جس تک تعلیمات اہل بیت نہ پہنچیں. ٹھیک ہے کہ جس کے والد کے سایہ اس کے سر پہ نہ ہو وہ یتیم ہے، لیکن حقیقی یتیم روایات میں اس شخص کو قرار دیا گیا ہے کہ جو تعلیمات